السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک غریب مزدور سید زادہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آئیے پورا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ علامہ ارشد القادری نے اس واقعے کو کس انداز میں لکھا ہے؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، امام اہل سنت کی سواری کے لیے پالکی دروازے کے سامنے لگا دی گئی تھی۔ سینکڑوں مشتاقان دیدار انتظار میں کھڑے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر کپڑے زیب تن فرمائے، عمامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ چہرہ انور سے فضل و تقوی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔ طلعت جمال کی دلکشی سے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا کہ پروانوں کے ہجوم میں ایک شمع فروزہ مسکرا رہی تھی اور عندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رانا کھلا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا۔ پابوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اٹھائی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہل سنت نے آواز دی، پالکی روک دی جائے۔ حکم کے مطابق پالکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے، کہاروں کو اپنے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ سچ بتائیے، میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر اچانک ان میں سے ایک شخص کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پیشانی پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے ہوئے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جاں معطر ہے۔ رگوں کا خون نہیں بدل سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں، لیکن اپنی خانمہ برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والے مزدوروں سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عالم اسلام کے ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے۔ ہائے غضب ہو گیا کہ جن کے کفش پاک تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار نے پوچھ لیا، احمد رضا کیا میرے فرزندوں کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟
اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے، بالکل اسی انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت و سماجت کرتا رہا، اور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز برداریوں کا یہ رکت انگیز تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کر لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی ایک آخری التجائے شوق پیش کی۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جبھی ادا ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے کاندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجا پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل ہل گئے، وفور اثر فضا میں چیخیں بلند ہوئیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر شہزادے کو عشق جنوں خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ وہ منظر کتنا رکت انگیز اور دلگزاز تھا کہ جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کی قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار اور اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا، شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھروں کے دل پگھل گئے، قدرتوں کا غبار چھٹ گیا، غفلتوں کی آنکھ کھل گئی، اور دشمن کو بھی ماننے نہ پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے، رسول کے ساتھ اس کی وارفتگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اہل انصاف کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں ہوا کہ نجد سے لے کر کے سہارنپور تک رسول پاک کے گستاخوں کے خلاف احمد رضا کی برہمی قطعاً حق بجانب ہے ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، ہے ان کے عطر بوئے گریباں سے مست گل، گل سے چمن، چمن سے صبا اور صبا سے ہم۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے ایک گمنام مزدور سید زادی کی تعظیم کی اور زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، جب میں ایک مزدور سید زادے سے اتنی محبت کرتا ہوں تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے میرے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، وہ جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس، وہ جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آل رسولوں سے اسی طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید زادوں سے محبت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔